کر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ اس بات پہ میرا دل تڑپ رہا ہے، ہمیں بڑی فکر ہے کہ میت کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ کاش ہم مرنے سے پہلے اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیں۔ دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے ان میں کرونا سے پیدا شدہ مسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ کرونا نہ صرف جان کے لیے مہلک ہے بلکہ ایمان کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ کرونا 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 کے شور میں کہیں ایمان کی آواز دب نہ جائے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ جو پرہیز ڈاکٹر حضرات نے بتایا ہے، جو احتیاطیں بتائی ہیں، وہ ضرور آپ کریں، لیکن اس بات پر یقین کامل رکھیں کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ موت کا تعلق سبب سے زیادہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے جب وہ آ گیا تو بغیر سبب کے بھی موت آ سکتی ہے۔ کرونا 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 کے شور میں ایمان کی طرف بھی دھیان رکھیں۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، کرونا کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال میں یہ تمام احکامات متاثر ہو رہے ہیں۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہی آزمائش ہے کہ بندہ مومن مشکل گھڑی میں بھی اپنے رب کے حکم کو پس پشت نہیں ڈالتا۔ یہی آزمائش ہے۔ حالات اچھے ہوں تو ہر کوئی حکم پہ عمل کر سکتا ہے، کر لیتا ہے، لیکن مشکل حالات میں شریعت مطالعہ پر عمل کرنا یہ بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ نماز کے مسائل آپ جانتے ہیں کسی حد تک کرونا کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں جو گنجائش تھی وہ ہمارے علماء نے بیان کر دی ہے۔ آگے روزے آ رہے ہیں، رمضان شریف، پھر اس کے بعد حج۔ اللہ کرے کہ ہم آسانی سے شرعی احکامات کے مطابق رمضان بھی گزار سکیں اور حج بھی کر سکیں۔ لیکن اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں جو شریعت مطہرہ نے رفع حرج کا اصول دیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو رخصتیں ہیں ان کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان میں بھی ایک حد ہے۔ جب تک آپ اس حد کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آزمائش کی اس گھڑی میں ہم دین کو پس پشت ڈالنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں میں بہت سارے احباب نے مجھ سے مسائل پوچھے میسیجز کے ذریعے، تو میں نے سوچا کہ میں ایک بیان اس پر سوال یا جواب کے انداز میں ریکارڈ کروا دوں تاکہ احباب کے لیے اس کو سننا سمجھنا بھی آسان ہو، اور اگر آپ اسے سن کر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو بھی ان سوالوں کے جوابات بیان کروں گا ان کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔ میرے ایک دوست نے پچھلے دنوں سوال کیا کہ کیا گھر میں جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں گھر میں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ آسانی سے مسجد میں جا سکتے ہیں اور احتیاطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر مسجد میں جا کے ہی پڑھیں۔ لیکن اگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، آپ مسجد میں نہیں جا سکتے اور آپ نے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو پھر اس صورت میں گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں گے، گھر میں جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ دوسرا سوال کسی دوست نے پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی بھی شخص جماعت کرا سکتا ہے؟
یا اس کے لیے بھی کوئی میرٹ ہے؟ تو یاد رکھیں ہر شخص امام نہیں بن سکتا، ہر شخص جماعت نہیں کرا سکتا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو امام بن رہا ہے وہ نماز کے مسائل سے واقف ہو، نماز میں شرائط کون سی ہیں، فرائض کون سے ہیں، اور نماز کے واجبات کون سے ہیں، کون سی چیز رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، وہ اس سے واقف ہو۔ اگر کوئی شخص نماز کے مسائل سے کما حق واقف نہیں ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا۔ اور دوسری چیز کہ وہ شخص فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی فاسق مولن ہے تو وہ بھی جماعت نہیں کرا سکتا۔ اگر گھر میں آپ کو کوئی ایسا شخص میسر ہے جو نماز کے مسائل بھی جانتا ہے اور فاسق مولن نہیں ہے تو وہ جماعت کرائے، آپ پیچھے پڑھ لیں۔ اور اگر ایسا شخص گھر میں نہیں ہے تو پھر فردن الگ الگ نماز پڑھ لیں، پھر جماعت نہ کرائیں۔ ایک سوال کسی عزیز نے پوچھا تھا کہ صفوں میں فاصلہ رکھنا جائز ہے، یا دور دور نمازی کھڑے ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اس سے صف بندی کا حکم پورا ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں عام حالات میں حکم یہی ہے کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہوگا اور صف کو جوڑنے کا حکم ہے۔ ایک حدیث پاک میں تو فضیلت ہے کہ اگر صف میں کشادگی ہو، خالی جگہ ہو اور کوئی شخص اس کو پر کر دے، صف کو جوڑ دے، تو صف جوڑنے والوں پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں رفع درجات کے لیے، اور اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو صف کو جوڑتا ہے، صف میں کشادگی کو پر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ اس کو بخشش عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ سارے احکامات عام حالات میں ہیں، اضطراری کیفیت میں نہیں۔ آج کل اضطراری کیفیت ہے، اس لیے اگر آج کل مناسب فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو جائیں تو جماعت ہو جائے گی۔ کاندھے سے کاندھا ملا کے جڑ کے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ فقہ کا ایک اصول ہے، یاد رکھیں، الضرورات تبیح المحظورات، کہ جب مجبوری آ جاتی ہے، اہم ضرورت آ جاتی ہے، تو وہ ممنوعات کو مباح بنا دیتی ہیں۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر آپ جڑ کے کھڑے نہیں ہوتے، کچھ فاصلے پہ نمازی کھڑے ہوتے ہیں تو جماعت ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ تھا کہ صف کے اندر تو چلیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے، صف بن گئی، لیکن کیا صفیں بنانے میں دو صفوں کے درمیان ایک خالی صف چھوڑی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں مسجد کے اندر درمیان میں خالی صف چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن مسجد سے باہر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ مثلا مسجد سے صفیں بنتے ہوئے باہر تک آئی ہیں اور باہر آپ نے اتنی جگہ چھوڑ دی کہ درمیان میں سے ٹانگا گزر سکتا ہے، درمیان میں سے گاڑی گزر سکتی ہے، تو پچھلے نمازی جو ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ امام سڑک کے ایک طرف ہے اور کچھ مقتدی سڑک کے دوسری طرف ہیں، درمیان سے سڑک گزر رہی ہے تو جماعت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں۔ ایک سوال کسی دوست نے پوچھا تھا کہ کیا ماسک پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کے دوران ماسک پہن سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی اس طرح منہ کو لپیٹ لے کہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح طرح نہ کر سکے تو مکروہ ہے، اس طرح منہ کو لپیٹنا جائز نہیں۔ یا اگر کوئی ناک پہ ایسی چیز رکھ لے کہ جب سجدہ کرے تو ناک زمین پہ نہیں لگتا، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ماسک ہے اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ ماسک میں آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سجدہ کریں ناک بھی زمین پہ لگتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ماسک جو اس وقت صورتحال ہے وہ اضطراری ہے، اس میں اجازت ہے۔ اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا، یا وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوری ہے، اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اضطراری حالت میں یہ جائز ہے، آپ ماسک پہن کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک دوست نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا گھر سے وضو کر کے آنا ضروری ہے، یا ان دنوں میں مسجد میں بھی وضو جائز ہے؟ تو گھر سے وضو کر کے آنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ایک احتیاطی تدابیر ہیں، جو تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے جو
حکومت نے بتائی یا علماء نے کہا کہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے گھر سے وضو کر کے آئیں، یہ احتیاطی تدابیر میں سے ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد میں وضو کرے تو وہ اس احتیاط کو پیش نظر رکھے کہ جب وضو کر کے اٹھے تو اس کے وضو کا پانی جو ہے وہ مسجد کی حد کے اندر نہ گرے، یہ مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کئی نمازی مسجد میں وضو کرتے ہیں اور پھر مسجد میں آتے ہیں تو مائع مستعمل صفوں پہ گر رہا ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے وہ پانی پاک ہوتا ہے، مائع مستعمل، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن کپڑوں کو بھی بچائیں، کپڑوں پہ اگر وہ پانی لگے، وضو کا پانی کپڑوں پہ گرے تو یہ بھی مکروہ ہے، اور مسجد پہ گرے تو وہاں بھی مکروہ ہے، کراہت ہے، اس لیے وضو احتیاط کے ساتھ کریں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ وضو علی الوضو کر رہے ہیں، یعنی پہلے سے آپ کا وضو تھا، آپ نے صرف فضیلت کے لیے وضو کیا، تو اب جو وضو علی الوضو کا پانی ہے وہ مکروہ نہیں ہوگا، اس میں کراہت نہیں ہوگی اگر وہ کپڑوں پہ یا زمین پہ گرے تو۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ مصافحہ ترک کرنا گناہ تو نہیں؟ مصافحہ کرنا واجب یا فرض نہیں ہے۔ اگر ملاقات ہوتی ہے اور آپ زبان سے سلام کہتے ہیں اور دوسرا جواب دے دیتا ہے تو جو ملاقات کے شرعی آداب ہیں وہ ادا ہو گئے۔ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں اگر کوئی مصافحہ نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک سوال کسی دوست نے پوچھا تھا کہ جو راشن آج کل تقسیم ہو رہا ہے، اگر اندیشہ ہو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدا گیا ہے تو کیا سادات کرام لے سکتے ہیں؟ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر راشن تقسیم کرنے والا یہ بتائے کہ یہ راشن زکوٰۃ کے پیسوں سے ہے تو پھر سادات کرام نہیں لے سکتے، لیکن اگر دینے والے نے یہ نہیں بتایا، اس نے ویسے ہی تقسیم کیا کہ ایک مشکل وقت ہے اور قوم کی مدد کرنی چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے، وہ اس نیت سے تقسیم کر دیتا ہے، سادات کرام کو اس کا پتہ نہیں ہے، تو مستحق جو سادات ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی گزارش کروں گا اپنے احباب سے کہ سادات کرام بڑے عظیم خاندان سے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان۔ آپ زکوٰۃ سے ہٹ کے، صدقہ و خیرات سے ہٹ کے ویسے اپنے مال سے اس موقع پر جو سفید پوش سادات ہیں ان کی خدمت کریں، اس سے یقیناً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اقدس خوش ہوگا۔ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص موجودہ حالات کی وجہ سے بے روزگار ہو، گھر کا خرچ چلانے کے لیے قرضہ لینا پڑے تو کیا زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص پہلے باروزگار تھا اور گھر کا خرچ چلا رہا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے اب وہ بے روزگار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، گھر کا خرچ چلانے کے لیے قرض لینے کی ضرورت ہے، تو اب وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک دوست نے پوچھا کہ راشن دیتے ہوئے یہ کیسے پتا چلے کہ آدمی مستحق ہے یا نہیں؟ آپ تحریک کریں، یعنی آپ ذہن دوڑائیں کہ یہ راشن کا مستحق ہے یا نہیں، یہ میری اس مدد کا مستحق ہے یا نہیں، پھر جو آپ کا ذہن فیصلہ کرے آپ اس کے مطابق دے دیں۔ اگر وہ مستحق ہے تو فابہا، اور اگر مستحق نہیں تھا لیکن آپ نے غور و فکر کر کے دیا ہے پھر بھی آپ کو اجر مل جائے گا۔ ہاں راشن لینے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو وہ راشن نہ لیں، تاکہ کسی ضرورت مند تک وہ راشن پہنچ جائے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ راشن لینے والا خدا خوفی سے کام لے، اگر ضرورت ہے تو لے، اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ نہ لے تاکہ کسی مستحق تک وہ راشن پہنچے۔ ایک دوست نے پوچھا تھا کہ کیا کرونا سے مرنے والے کو شہید کہہ سکتے ہیں؟ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، جو طاعون سے فوت ہوا وہ شہید ہے، اور یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے کہ اگر کوئی شخص طاعون کے دنوں میں صبر کرے، جس علاقے میں وبا پھوٹی ہے وہاں وہ
صبر سے دن گزارے. وہ فوت نہیں ہوا لیکن اس نے صبر کیا ہے، جو مسائل آئے ان کو برداشت کیا ہے، تو اس شخص کو بھی شہادت کا ثواب مل جاتا ہے. اس لیے یہ بڑے اہم دن ہیں. شریعت مطہرہ کو اپنائیں، اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ عطا فرما دے گا. اس پر ایک دوست نے سوال کیا کہ اگر وہ شہید ہے تو شہید کے لیے غسل اور کفن کا حکم کیا ہے؟ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو تو کفن نہیں دیا جاتا. جب کرونا سے مرنے والا شہید ہے تو پھر غسل یا کفن کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیں، شہید کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے حقیقی شہید، ایک ہے حکمی شہید. جو حقیقی شہید ہے اس کی تعریف الگ ہے اور اس کے شرائط الگ ہیں. اگر کوئی حقیقی شہید کی تعریف میں آتا ہے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھا کے دفنا دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی حقیقی شہید کی تعریف میں نہیں آتا، حکمی شہید کی تعریف میں آتا ہے، تو پھر اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھ کے دفنایا جائے گا. طاعون سے فوت ہونے والا یا کرونا سے وبائی مرض سے فوت ہونے والا حکمی شہید ہے، لہٰذا اس کو غسل بھی دینا چاہیے، کفن بھی دینا چاہیے اور نماز جنازہ ادا کر کے پھر دفنایا جائے. موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اگر حکومت اجازت نہیں دیتی کہ آپ خود غسل دیں یا کفن دیں، بلکہ حکومت کے بندے ہی دفنانے کا انتظام کرتے ہیں، تو پھر آپ مجبور ہیں، آپ تو کچھ کر نہیں سکتے. شنید ہے کہ وہ کسی بیگ میں، پلاسٹک کے بیگ میں میت کو جو ہے وہ کور کر کے تو بکس میں رکھ دیتے ہیں، لکڑی کے بکس میں، اور پھر دفناتے ہیں. اگر خدا نہ کرے ایسا ہو، اگر کسی کا عزیز فوت ہو گیا تو وہ ہسپتال کے عملے کو کفن کا کپڑا دے دے کہ اس بیگ میں، جو پلاسٹک کا بیگ ہے جس میں میت کو انہوں نے کور کرنا ہے، اس میں ڈالنے سے پہلے ہی وہ میت کو غسل دیں، یہ کفن دیں اور پھر پیک کریں. اگر غسل دینا ان کے لیے ممکن نہیں تو تیمم دے کر لیں اور پھر کفن پہنائیں. آپ کپڑا ان کو دے دیں، وہ بیگ میں ڈالنے سے پہلے کفن لپیٹ دیں. لیکن اگر ہسپتال والوں نے پلاسٹک کے بیگ میں میت کو لپیٹ کے آپ کو دی ہے اور آپ اس پلاسٹک کو کھول نہیں سکتے تو اب آپ غسل نہیں دے سکتے. ہاں، اس کے اوپر پانی بہا سکتے ہیں، جیسا کہ زخم پہ پٹی باندھی ہو تو پٹی پہ مسح کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا وقت ہے اور اس سے مدد مانگنے کا وقت ہے. چند دن پہلے یہ کسی نے سوچا تھا کہ ایسے حالات سے ہم گزریں گے اور ایسے مشکل ترین حالات ہمیں پیش آئیں گے. حوصلے کا وقت ہے اور ہمت کا وقت ہے. شریعت مطہرہ پر عمل کرنا بڑا آسان ہے. آپ جہاں تک عمل کر سکتے ہیں اپنا فرض ادا کریں. جہاں آپ مجبور ہیں، آپ کا بس نہیں چلتا، وہاں اللہ کی طرف سے آپ پر گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی. نماز جنازہ ادا کر کے پھر میت کو دفنائیں. باقی جو اس سے پہلے کے احکامات ہیں ان میں کوشش کریں کہ آپ غسل دے کے کفن پہنا کے پھر دفنائیں. لیکن اگر آپ کو حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ اس پر مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں امت مسلمہ کی مدد فرمائے، آسانیاں فرمائے. سنا ہے کہ کچھ ہماری اسلامی تنظیمات نے اعلان کیا ہے کہ ہم غسل دیں گے، کفن دیں گے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. آپ ان سے رابطہ کریں تاکہ اچھے انداز میں مسلمان کی رخصتی ہو. ایک سوال کسی دوست نے کیا تھا کہ کیا کرونا کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آزمائش کا وقت ہے، حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شریعت کے احکامات کے مطابق ہم گزاریں گے اور عمل کریں گے.
روزہ بڑی شان والی عبادت ہے، اسے آپ تھوڑی بہت بیماری کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی کورونا کا مریض ہے اور اس کو مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وبا کا دور ہے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ صحت مند ہیں، آپ نے روزہ رکھنا ہے اور نیت کریں کہ ہم بہترین رمضان گزاریں گے، ہم استقبال کریں گے خوش دلی کے ساتھ، نماز تراویح بھی ادا کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ہم ماہ رمضان کے حقوق ادا کریں گے۔ صرف ایک وبا ہونے کی وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی واقعتاً کورونا کا مریض ہے اور مسلمان ڈاکٹر جو کورونا کے مرض کی نوعیت کو بھی جانتا ہو کہ مریض کی نوعیت کیا ہے اور روزے کی شان بھی جانتا ہو، وہ کہہ دے تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسلام میں لچک ہے، اسلام کے ان احکامات میں، یہ جو فقہی احکامات ہیں ان میں بالخصوص روزے کے حوالے سے تو قرآن مجید میں ہے کہ مسافر اور مریض جو ہیں ان کو شریعت نے رخصت دی ہے، مریض جب صحت یاب ہو پھر وہ روزہ رکھ لے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطالعہ سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ چند ایک مسائل میں نے بیان کیے، جذبات ساتھ نہیں دے رہے کہ میں اور مسائل آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اس بات پہ میرا دل تڑپ رہا ہے۔ ایک دوست نے کہا کہ کرونا سے بندہ فوت ہوا، پتہ نہیں ہم میت کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہوا ہے یا نہیں۔ ہمیں بڑی فکر ہے کہ میت کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ کاش ہم مرنے سے پہلے اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیں۔ میت کا چہرہ تو کوئی قبلے کی طرف کرے گا یا نہیں کرے گا، ہم خود کیوں نہیں اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیتے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دنیا میں ہم اپنے دل کا رخ کیوں نہیں کعبے کی طرف کر لیتے؟ آج وقت ہے، دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔